السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک مغرور شہزادی کا ہے جس کو اپنے حسن پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ خود پر بہت غرور کرتی کہ وہ بہت ہی حسین ہے، لیکن غرور کا انجام ایسا ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی ایک فقیر سے۔ شہزادی کو اتنا غرور تھا خود پر کہ اس کو اپنے آگے کوئی بھی خوبصورت نظر نہیں آتا تھا۔ شہزادی کا باپ جو کہ بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اکلوتی شہزادی ہے، کوئی ایسا شہزادہ مل جائے جو پوری جائیداد کو سنبھال سکے۔ لیکن شہزادی کو کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ کبھی کسی کے رنگ کو برا کہتی تو کبھی کسی کی شکل و صورت کو۔ بادشاہ بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کو کون پسند آئے گا، اسے اپنے قابل کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک بار بادشاہ نے بہت بڑی دعوت رکھی جس میں ہر ملک کے شہزادے کو بلایا گیا کہ کسی ایک شہزادے کو تو میری بیٹی پسند کرے گی۔ باری باری وہ ہر شہزادے کے پاس جاتی کہ انتخاب تو اسی کو ہی کرنا تھا۔ بادشاہ وہیں کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ اتنا مذاق اڑانے والی، کبھی کسی کو سفید چوہا کہتی اس کے رنگ کی وجہ سے، تو کبھی کسی کو کچھ کہتی تو کسی کو کچھ۔ اب ایک شہزادے کے سامنے وہ کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا تھا جو اس کے چہرے کو بدنما بنا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے بہت مذاق اڑایا، بہت ہنسی۔ شہزادی بولی، تم تو کہیں سے بھی شہزادے نہیں لگتے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں پسند کروں گی؟ شہزادی کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولا تمہارے ابا حضور نے دعوت پر بلایا تھا۔ شہزادی نے کہا تم جو بھی ہو، کسی بھی ملک کے شہزادے ہو، تمہیں میں کبھی پسند نہیں کروں گی، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کو ٹھکرا کر آگے بڑھ گئی۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دل میں سوچا یہ بہت مغرور ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے ہر شہزادے کو ٹھکرا دیا ہے، اور ایک شہزادے کا تو بہت مذاق بھی اڑایا تھا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا اور سوچا اس کی شادی ایک شہزادے سے نہیں بلکہ ایک فقیر سے کرنی چاہیے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی فقیر ملے جس سے اس کی شادی کروا سکوں، کوئی ایسا نوجوان جو اس کے غرور کو ختم کر سکے۔ اب آپ قسمت دیکھیں کہ دوسرے دن ہی اس کے دربار میں ایک گویّا آ گیا جو فقیر بھی تھا اور گانا گا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ فقیر شاہی دربار میں آیا تو اس نے منہ پر نقاب رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گانا گانے لگا۔ بادشاہ نے اس کا گانا سنا تو بادشاہ کو گانا بہت پسند آیا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا تم بہت اچھا گاتے ہو، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے، بتاؤ کیا انعام چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو خوشی سے بادشاہ حضور آپ دیں، میں بس یہی گاتا ہوں اور یہی کماتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جو انعام میں آج تمہیں دینے والا ہوں وہ تمہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا میری جو بیٹی ہے اس ملک کی شہزادی، میں اسے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تو فقیر بہت حیران ہوا اور کہا کہ میں جھونپڑی میں رہنے والا اور کہاں وہ ملک کی شہزادی، وہ مجھ سے شادی کیسے کرے گی؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اسی سے تمہاری شادی کروں گا۔ تو بادشاہ نے اس فقیر سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی، اور بس یہی نہیں بلکہ اس کو محل میں رہنے کی اجازت بھی نہیں دی اور کہا کہ تم اس کو یہاں سے لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، یہاں تم خود رہتی ہو۔ شہزادی بہت حیران تھی اور اس کو معلوم تک نہ تھا کہ کس سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی زبردستی۔ بادشاہ بہت سخت تھا، اس لیے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی اور فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ پیدل سفر کر رہے تھے، جنگل اور باغوں سے گزرتے رہے، پھر ایک باغ سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا اتنا خوبصورت باغ کس کا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ یہ اس شہزادے کا ہے جس کو تم نے چہرے پر داغ کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، یہ اسی کا ہے۔ تو افسوس کرنے لگی کہ کاش میں اس کو ہاں کر دیتی، اسی سے شادی کر لیتی، اس فقیر کے پاس تو نہ آتی۔ تو فقیر خاموشی سے چپ کر کے چلتا رہا۔ آگے بڑھے تو ایک خوبصورت شہر نظر آیا۔ تو شہزادی نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ بھی اسی شہزادے کا ہے جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ تو کہنے لگی ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر میں اس کو ہاں کر دیتی تو آج میرا شوہر وہ ہوتا، یہ فقیر نہ۔ فقیر کہنے لگا تم میرے سامنے کسی غیر مرد کی بات کرتی ہو، اتنی ہمت تمہاری؟ تو شہزادی چپ ہو گئی۔ مزے کی بات، فقیر نے اسے اپنا چہرہ ابھی تک نہ دکھایا تھا۔ جب آگے بڑھے تو ایک جنگل میں پہنچے تو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ تو کہنے لگی یہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کس کی ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ ہے میرا گھر، تم یہیں رہو گی۔ تو اس نے کہا میں محل میں رہنے والی اس جھونپڑی میں رہوں گی؟ تو فقیر نے کہا ہاں، تمہارے باپ نے تمہاری مجھ سے شادی کی ہے، اب تم یہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہاں ہے نوکر چاکر؟ فقیر نے کہا کوئی نوکر چاکر نہیں، آج سے تم ہی کھانا پکاؤ گی اور تم ہی صفائی کرو گی، اور جاؤ میرے لیے کھانا پکا کر لاؤ۔ تو شہزادی نے کہا
کہ ایک باپ اتنا سخت اور اوپر سے شادی کر دی اس ظالم سے، جس کے آگے میں کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ اب اس نے دن بھر سارا کام کیا اور کھانا پکایا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ کرتی تھی اور روتی تھی اپنی قسمت پر۔ تو ایک دن اس کے شوہر نے آ کر کہا کہ دیکھو پیسے ختم ہو چکے ہیں اور ابھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی کام کروں، تو تم ایسا کرو، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لا دیتا ہوں، تم اس کی ٹوکری بنا کر بازار میں بیچ دیا کرنا۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں آتی ٹوکری بنانی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ تو وہ جنگل سے لکڑیاں لایا اور اس نے شہزادی کو دے دیں اور ٹوکری بنانی سکھائی۔ بہت ساری ٹوکریاں بنا کر اس کو دے دیں اور وہ بازار جا کر بیچنے لگی۔ اور سب لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور ٹوکریاں بیچ رہی ہے۔ لوگ اس کے پرانے پھٹے کپڑے دیکھ کر اس پر ترس کھا کر اس سے ٹوکریاں خریدنے لگے۔ اب اس کا یہی کام تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی، پھر ٹوکریاں بازار میں جا کر بیچتی۔ ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے اور بس وہ آنسو بہاتی اور اپنی قسمت پر روتی۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھی ٹوکریاں بیچ رہی تھی کہ اچانک ایک سپاہی آیا جو بہت ہی جلاد اور ظالم تھا۔ اس نے ٹانگ مار کر اس کی ساری ٹوکریاں توڑ دیں اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیچ بازار میں بیٹھ کر ٹوکریاں بیچنے کی؟ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی تو شوہر اس وقت گھر موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بتایا تو شوہر نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں شاہی محل چھوڑ آتا ہوں، وہاں خان سما کے ساتھ مل کر کھانا پکایا کرنا۔ تو شہزادی مان گئی اور کہا ٹھیک ہے، اسی طرح گزارا کرتے ہیں۔ اور وہ اس کو لے کر شاہی محل چلا گیا اور اس آدمی کے ساتھ مل کر وہ کھانا پکانے لگی۔ جو بچ جاتا وہ لے آتی اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور بہت افسوس کرتی کہ اللہ کیا زندگی ہے میری، غرور کا انجام ایسا ہوا کہ آج لوگوں کا جھوٹا کھا رہی ہوں اور میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا، میں اس کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، ابھی تک دیکھا تک نہیں ہے اس کا چہرہ۔ میں اس کا ظلم بھی برداشت کرتی ہوں، کھانا بھی لا کر دیتی ہوں اور کام بھی کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ میں شہزادی محلوں میں رہنے والی آج اس جھونپڑی میں رہ رہی ہوں۔ یوں ہی وہ روتی، افسوس کرتی اور معافی مانگتی رہی۔ اب اعلان ہوا کہ حکومت میں جو کہ مملکت ولی عہد شہزادہ ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ بہت رنگا رنگ تقریب ہے، امیر رئیس لوگ وہاں آنے والے ہیں۔ تو یہ وہاں کام کرتی تھی۔ ولی عہد اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ اس کو دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر کون ہے اتنے خوبصورت محل کا شہزادہ۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ تخت پر بیٹھا ہوا، ہیروں کا تاج پہنا ہوا وہی شہزادہ تھا جس کو اس نے چہرے پر داغ کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا۔ اور سر پکڑ کر وہیں رونے لگی۔ اس کو میں نے ٹھکرایا تھا اور بس افسوس کرنے لگی، آج میں ایک فقیر کی بیوی نہ ہوتی اگر اس کو نہ ٹھکراتی تو۔ اس سے پہلے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے وہاں سے جاتی کہ شہزادہ اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ پہچانا مجھے؟ تو شرمندگی سے نظریں نیچے کر لی اور کہا ہاں پہچان لیا، اور افسوس کہ بہت دیر سے پہچانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں پہچانا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو کیسے جان سکتی ہوں؟ تو شہزادے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور وہ بہت حیران ہوئی اور بولی کیا آپ میرے شوہر ہیں؟ میرا شوہر تو وہ فقیر گویّا ہے جس کا چہرہ بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، اسی لیے تو چہرہ نہیں دکھایا تھا، اگر تمہیں چہرہ دکھا دیتا تو سب کھیل کا پتہ چل جاتا۔ آپ کے والد حضور آپ سے بہت غصہ تھے، آپ کی نادانی کی وجہ سے، آپ کی عادت کی وجہ سے۔ جب آپ نے مجھے ٹھکرایا تو وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو تھوڑا سبق سکھایا جائے، سکھانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب بس ان کا حکم تھا تو میں بھی آپ کو پسند کرنے لگا تھا، اس لیے میں نے یہ کھیل کھیلا۔ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حسن اور دولت کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کی خوبصورتی اس کا دل ہے۔ آپ کا دل بہت خوبصورت ہے، آپ بہت ہنرمند اور محنتی خاتون ہیں۔ آج سے آپ کا گھر وہ جھونپڑی نہیں بلکہ یہ خوبصورت محل ہے اور یہ تقریب ہماری شادی کی ہی ہو رہی ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں پلیز۔